12 रबीउल अव्वल इम्पोर्टेंट स्पीच کہ یہ جو ربیع الاول ہے جس پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, ہار پھول ہے, اور تو بہت کچھ ہونے لگا ہے. طواف شروع ہو گئے ہیں, کعبہ کی شبی بنائی جاتی ہے, اس کا طواف ہو رہا ہے, کیک کٹ رہے ہیں. یعنی بدعت میں جتنا آگے جائیں گے تو جاتے چلے جائیں گے نا آپ. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ جو ربیع الاول منا رہے ہیں وہ نبی سے محبت نہیں کرتے, کرتے ہوں گے, ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے, لیکن اللہ اس محبت کے اسٹائل کو قبول کرے گا, انداز کو قبول کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. میں کچھ باتیں ربیع الاول سے متعلق کرنی تھیں آپ لوگوں کے سامنے. ربیع الاول کی آج کیا تاریخ ہے؟ ربیع الاول بس آ ہی رہا ہے نا, 12 ربیع الاول. دیکھو چند دلائل میں ہمیشہ سے دیتا ہوں, ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, یہی فرمایا نا آپ نے. فرمایا کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ جنتی ہوگا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جنتی ہوں گے؟ یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ 73 فرقے اسلام کی طرف منسوب ہوں گے نا, تو قرآن کو تو سب مانتے ہوں گے, کیونکہ اگر قرآن کا انکار کر دیں پھر تو اسلام رہا ہی نہیں نا, پھر تو اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے. تو ان میں ہر شخص سہارا قرآن سے لے رہا ہوگا, دلائل کہاں سے دے رہا ہوگا؟ قرآن سے. تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قرآن کی آیتوں سے متاثر مت ہونا, بلکہ دیکھنا میرا کس پر عمل تھا, کیونکہ قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں. تو قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تشریح اگر کر رہے ہیں جس پر میرا عمل ہی نہیں ہے, اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہو رہی ہے. جیسے ربیع الاول میں ایک دلیل دی جاتی ہے قل فبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت دی تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے قرآن کی نعمت پہ خوش ہو جاؤ, تو نبی کی نعمت پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. تو نبی کی نعمت ہمیں ربیع الاول میں ملی ہے, تو ہمیں ربیع الاول میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. اب یہ قرآن کی ایسی تشریح ہو رہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے, یہ آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن کا اگر یہ مطلب ہوتا تو سب سے پہلے ربیع الاول میں نبی خوش ہوتے اور خوشی مناتے, پھر صحابہ خوش ہوتے اور خوشی مناتے. ہم تو دیکھ رہے ہیں نہ نبی نے خوشی منائی نہ صحابہ نے خوشی منائی. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ بھائی تمہیں قرآن کی نعمت ملی ہے خوش ہو جاؤ, کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتے ہو آپ. اور خوشی منانے کا تھوڑی قرآن کہہ رہا ہے, خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ہم جب بھی قرآن کا سوچتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں, ہم گلے میں ہار ڈالنا شروع کر دیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کہ بھائی قرآن ملا ہے. تو بھائی وہ آج تھوڑی ملا ہے, وہ تو 1400 سال پہلے ملا ہے, اور اب ہم پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے, خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. تو ہر آدمی قرآن سے ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن سے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بتاؤ کہ بھائی حدیث میں کیا ہے, نبی نے اس پر کیسے عمل کیا, اس آیت کی کیسے نبی نے ایکسپلین کیا, وہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ تھے,